بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر تمرین کا ایک ایک جملہ حل کرتے ہیں، ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جی چلے بسم اللہ. ابو حمدان اسٹارٹ کیجیے. اگر ملا کر پڑھیں گے آپ تو کیسے پڑھیں گے؟ جی تأمل الأمثلة الآتية لواو الحال. حججت وأنا صغير. جی حججت وأنا صغير. غور کرتے جائیں. ہاں مطلب بتانا ہے کچھ مجھے کہ واو الحال کہاں پر ہے. وأنا کا جواب ہے وہ. جی اس کا صاحب الحال انا ہے. انا ہے. حججت میں تا ضمیر ہے. جی تا الفاعل جو ہے نا، تا تو تی میں تا الفاعل جو تو تا تی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ تا الفاعل وہ ضمیر ہے. جی ضمیر متصل بھی بولتے ہیں اس کو. یہ حال جملہ اسمیہ. ہاں حال جملہ اسمیہ ہے. وأنا صغير. ٹھیک چلیے. دخلت المسجد والناس يخرجون منه. والناس يخرجون یہ واو الحال ہے. صاحب الحال صاحب الحال والناس. اچھا آپ نے کہا والناس یخرجون حال اور والناس صاحب الحال. واو جو ہے وہ واو الحال ہے. ہاں تو صاحب الحال واو کے بعد ہوگا، واو سے پہلے ہوگا. جی وہ صاحب الحال ہے. تو صاحب الحال ہے اور حال الناس یخرجون واو الحالیہ. جی چلیں جلدی جلدی خواتین، بس کافی ہے اس طرح اور کریں آپ لوگ. چلیں آگے. تمرین الثالث. خطن نہیں خطن. جی کیا کرنا ہے پتہ ہے نا؟ جی چلیں. کتنے خط رکھیں گے آپ اس کے نیچے؟ خرجہ کے نیچے. اچھا کس کے نیچے رکھنا ہے؟ واو کے نیچے رکھنا ہے. اچھا تو اس واو کے نیچے کتنے رکھیں گے آپ؟ ایک رکھیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ. جی تضعین خطا ام خطین؟ ہاں خطين. إذا وضعت خطا معنى أن الواو للعاطف، وإذا وضعت خطين معنى أن الواو للحال. طيب الفصل يشرح. یہ والمدرس اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کوئی قاعدہ پڑھا ہے آپ نے؟ المدرس نواسب میں سے ہے. کچھ قاعدہ پڑھا ہے آپ نے؟ جی کیوں یشرح کہا؟ المدرس ضمہ دیتا ہے کیا؟ ہاں تو یہ بولے مضارع مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک. بولی اضع خطا واحدا. اضع خطا واحدا میں ایک لکیر رکھوں گی. جی لما لأن الواو هنا واو العطف
یہ پورے حسن، یہ حسن بیگم، مدرس بیگم، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس جو ہے نا حسن کسی عورت کا نام بھی ہے کیا؟ ہاں ہیا کیوں بول رہی ہیں؟ بس خلاص آپ اچھا الواو نہیں صحیح کہا آپ نے. پھر هذه الواو نہیں، الواو التي قبل معاوية، الواو التي قبل معاوية هي واو العطف، والواو التي قبل الحسن أيضا واو العطف، والواو التي قبل المدرس هي أيضا واو الحال. أحسنتي، هي واو الحال. دخل حامد ومعاوية والحسن الفصل والمدرس يشرح الدرس. طيب التي بعدك ها؟ أعرف. نعم. كم خطا تضعين؟ لما؟ قولي عن الواو فقط، لا تقولي عن الإنجليزية شيئا. الواو هنا للعطف. طيب التي بعدك؟ ها؟ رابعا ہے؟ جی. طيب التي بعدك؟ کیوں ہم لوگ اتنا سارا پڑھتے بیٹھے ہیں؟ چلیں التمرین الرابع. نہیں، ہم لوگ ہر تمرین سے ایک ایک ہی پڑھیں گے، بس نہیں پڑھیں گے ہم لوگ. پھر کب آپ لوگ اپنا دماغ استعمال کریں گے؟ جب ساری تمرینیں یہیں حل ہوں گی تو اس کے بعد تو بس اس کے بعد کاپی پیسٹ ہی کریں گے سب. کیا فائدہ ہے اس کا؟ تمارین کی ذمہ داری طالبات کو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اپنا دماغ استعمال کریں. جی بس عيني نوع كل واو مما ورد في الجملة الآتية. والله الواو هنا واو للقسم. أحسنتي. طيب وأنا صحيح، الواو هنا واو الحال، ولا السنة الماضية، والواو هنا واو العطف. أحسنتي. طيب التمرين الخامس. نہ اس سال نہ گزشتہ سال، نہ یہ سال نہ پچھلے سال اور نہ پچھلے سال. جی ہاں، اور خاص طور پر یہاں پر آپ کو جملے اسمیہ بنانا ہے. ٹھیک جی. دخلت المسجد والناس يصلون. طيب اسی طرح بنانا ہے سارے جملے. چلیں التمرین السادس. التمرين السادس ختم. اجعل كل جملة مما يأتي جملة حالية لجملة من إنشائك. اجعل كل جملة مما يأتي جملة حالية لجملة من إنشائك. جی چلے بنائیں. نیچے کو جملے دیے گئے ہیں، ان کو حال بنانا ہے، جملہ حالیہ بنانا ہے. خرجت من البيت وأنت تمشي في الشارع. ٹھیک.
خرجت من البيت وانت تمشي في الشارع. ٹھیک ہے سمجھ گئے. اسی طرح بنانا ہے آپ کو آگے کے جملے کو. چلے آگے. التمرین السابع. يطلب المدرس کیا ہاں یہ چھوڑ دیں ہمارا کام ہے. يطلب المدرس الى كل طالب ان يقرأ الدرس وهو جالس وهو واقف للتأكد من فهم للجملة. چھوڑ دیں اس کو. کہہ رہے ہیں کہ استاد جو ہے نا بچوں سے بولے کہ ایک مرتبہ اقرأ الدرس وانت جالس. اب دیکھنا ہے کہ بچہ اس جملے کو سمجھا نہیں سمجھا. ہاں اقرأ الدرس وانت واقف. تو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے دیکھنا ہے. تو اس سے اگر میرے یہ کہنے کے بعد اگر وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے حال کو سمجھا. اقرأ الدرس وانت جالس. اگر استاد یہ کہتا ہے اقرأ الدرس وانت واقف، طالب علم فوراً کھڑا ہو کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے درس کو سمجھا ہے. جی کنفرم کرنا ہے استاد کو کہ سمجھا ہے آپ نے نہیں سمجھا ہے. تو کروں کیا؟ چلیں بہت چھوٹی بات ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ سمجھ گئے آپ لوگ، اس لیے آگے بڑھ گئے. جی لعل الترجي والإشفاق ويتضح الفرق بينهما من المثالين الآتيين. لعل دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شاید بتایا تھا ہم نے، اگر نہیں تو میں سن لیں آپ لوگ کہ لعل ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لعل ترجی کے معنی میں، امید کے معنی میں، اور لعل اندیشے کے معنی میں بھی. اشفاق خدشہ اندیشہ. عجیب بات ہے دیکھیے، جس میں اندیشہ ہوتا ہے اس میں امید نہیں کرتا ہے بندہ. یہ نہیں بولتا کہ جو ہے نا مجھے خدشہ ہے کہ یا مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اچھے ہیں اب اچھے ہوں گے، ایسے نہیں بولتا. مجھے امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ بیمار ہیں. تو اس میں ترجی نہیں، امید نہیں ہے. لیکن اسے عربی میں اشفاق کہتے ہیں. اس کے اندر ایک ڈر اور خوف رہتا ہے، میں چاہتا نہیں ہوں میں نہ میں اس کی امید کرتا ہوں. تو لعلک مریض، یہاں پر لعل کس معنی میں استعمال ہوا ہوگا بتائیں؟ اشفاق کے معنی میں. لعلک بخیر یہاں پر ترجی کے معنی میں. بس یہ فرق ہے کہ لعل اشفاق اور ترجی کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں لعلہ بخیر ای ارجو ان یکون بخیر یہاں پر ترجی کے معنی میں ہے. اور اگر لعلہ مریض کہیں گے اخشا مجھے ڈر ہے کہ وہ بیمار ہے، مطلب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے. وہذا للاشفاق. خواتین سمجھیں آپ؟ جی نہیں اتنا لمبا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کہیں گے لعلہ مریض. لعلہ مریض، لعلہ مریض کا اگر آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ یہ ترجمہ کریں گی کہ اخشى ان يكون مريضا. سمجھ رہی ہیں؟ اچھا اگر میں کہوں گا لعلہ بخیر، اس کا آپ ترجمہ کریں عربی میں تو وہاں پر آپ کیسے کریں گے؟ اور اچھا یہ عربی ہے، بولو عربی میں ترجمہ تو بولتے ہیں امید ہے کہ آپ کریں ارجو ان یکون بخیر. تو وہاں پر رجا اور امید ہے اور یہاں اشفاق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لعل اشفاق اور ترجی دونوں کے لیے آتا ہے. اور کہاں پر اشفاق کا معنی کریں گے، کہاں پر ترجی کا معنی کریں گے، وہ آپ ہاں سیاق و سبق سے پتہ چلے گا. جیسے نیچے مثالیں دی گئی ہیں، اب یہاں پر آپ دیکھیں. بتائیں مجھے لعلک ناجح یہ اشفاق ہے یا ترجی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ترجی ہے. لعل الامتحان صعب کون امید کرے گا ایسی؟ ہاں کون امید کرے گا؟ لعل الامتحان صعب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع لعلی لا احج بعد عامی هذا. کون امید کرے گا اس کی بتائیں؟ لعلی لا احج بعد عامی هذا. ہاں مجھے اندیشہ ہے کہ میں اگلے سال حج نہیں، مطلب اس سال کے بعد میں حج نہیں کروں گا. اس میں آپ سے خبر دے رہے ہیں کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا. تو یہاں ہم ترجیح تو نہیں کہہ سکتے. تو ایسے ہی جی اسی طرح الیکم الیکم امثلۃ اخری، یہ میں جملہ اس سبق کے اندر آیا تھا. میں راسب فعل، راسب فعل جی ہاں اندیشہ خدشہ مطلب اس کے اندر خوف خدشہ، خدشہ یا اندیشہ. جی الیکم امثلۃ اخری، یہ جملہ جب سبق کے دوران آیا تھا میں نے کہا تھا آپ سے کہ الیکم یہ اسم الفعل ہے، اس کو
اسم الفعل کہا جاتا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ الیکم کے معنی ہاں خود کے معنی میں ہے. خود کے معنی مطلب لیجیے، پیش خدمت ہے. الیکم امثلۃ اخرى، لیجیے چند اور مثالیں پیش خدمت ہیں. الیک ھذا الطعام، لیجیے کھانا آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ عربی میں اسم الفعل کہتے ہیں اس کو الیکم. جیسے الیک ھذا الکتاب یا اختی الیک الملاعق، کیا مطلب؟ لیجیے چمچے پیش خدمت ہیں. الیکی یا اختی الیک الملاعق. اسی طرح مذیع جو ہوتا ہے ریڈیو میں خبریں سنانے والا یا ٹی وی میں بھی کہتا ہے الیکم نشرۃ الاخبار. سنا جو اینکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے الیکم نشرۃ الاخبار، یعنی خبروں کا خلاصہ یا خبریں پیش خدمت ہیں. اسی طرح آمین، ایسے بہت سارے کلمات اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں. ہاتی اسم الفعل ہے، تعال اسم الفعل ہے، آمین اسم الفعل ہے، حب کا اسم الفعل ہے. ایسے افطرت کے معنی میں، حب کا مطلب افطرت، فرض کیجئے. اور اسی طرح علی رسلک امہل کے معنی میں ہے، مطلب تھوڑی دیر رکیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رسلک، علی رسلک یا ابا بکر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تیاری میں لگ گئے تھے. میں استعمال بتا رہا ہوں اس لفظ کا، اس جملے کا. حضرت ابو بکر بھی تیاری میں لگ گئے تھے کہ مجھے بھی ہجرت کر کے جانا ہے صحابہ کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ علی رسلک یا ابا بکر، ابو بکر کچھ دیر رک جاؤ. فإنی ارجو ان یؤذن لی، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے گی ہجرت کی. تو اس کے بعد سے حضرت ابو بکر نے 2 اونٹوں کو تیار کیا. سیرت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کی کتاب میں موجود ہے یہ روایت. علی رسلک یا ابا بکر، آپ کی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روایت موجود ہے، یا اس سے پہلے ہجرت الصحابہ میں ہجرت رسول میں موجود ہے. جی قبول، یعنی آمین کے معنی استجب. استجب اسم الفعل نہیں ہے، استجب تو فعل ہے، لیکن آمین کے معنی ہے استجب کے، اے اللہ تو قبول کر، وہ اسم الفعل ہے. اسم الفعل اسم ہوتا ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم الفعل کہا جاتا ہے، جو کہ آپ نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی پڑھا ہے. جی اشیاء ممنوع من الصرف ہے. اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ افعلا کے وزن پر جو بھی اسم ہے، افعلاء، اغنیاء، اصدقاء، یہ سارے کے سارے ممنوع من الصرف ہیں، یعنی غیر منصرف ہیں. ویسے اشیاء اصل میں ہے اشیاء، اشیاء اس کی اصل ہے، تو اس لیے وہ بھی غیر منصرف ہے. یہ 10ویں بات اس سبق میں بتائی گئی ہے. شفاہ اللہ، اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ دعا میں فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. دعا میں رحمک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ. مؤنث کو بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ کیوں بولیں گے بارک اللہ؟ یہاں پر بارکہ میں کا ضمیر ہے کیا؟ وہ جی بارک اللہ ہی بولیں گے. بارک اللہ فیک، اور مؤنث ہو تو بارک اللہ فی کی. تو بارکہ جو ہے نا وہ کا اصلی ہے، ضمیر نہیں ہے. تو چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، بارک اللہ. تو آپ دیکھیں کہ سارے دعائیہ کلمات میں فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ہے نا. رحمک اللہ، شفاک اللہ، جیسے یہاں استاد نے استعمال کیا، یہاں دیکھیں شفاہ اللہ، شفا، شفا یشفی، شفا دینا، تو اللہ اس کو شفا دے. تو یہ جو فعل ماضی کے استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک یقین ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے، یقین کے ساتھ دعا جس کو کہتے ہیں، یقین کہ گویا کہ اب ہو گیا، اللہ تو شفا دے دے، یعنی یہ امید اور یہ یقین ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ اب شفا ہو گئی اس کو. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سانپ کے کٹے ہوئے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ میں نے بتایا اسی کلاس میں کہ سانپ کے کٹے ہوئے کو عربی میں سلیم کہتے ہیں. حالانکہ سلیم صحت مند کو کہا جاتا ہے، لیکن کیوں کہا جاتا ہے سانپ کے کٹے ہوئے کو سلیم؟ ایک امید اور ایک یقین، یعنی تفاؤل لیتے ہوئے، خود کیا بولتے ہیں اس کو، نیک شگون لیتے ہوئے کہ اللہ اس کو سلامت عطا کرے گا، اللہ اس کو محفوظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. تو یہ عربی کا ایک اسلوب ہے. اسی لیے اسلام میں
نیک شگون جائز ہیں، بدشگونی حرام ہے، تطیر وغیرہ اسلام میں حرام ہے۔ تشاؤم کہتے ہیں بدشگونی کو، اور تفاؤل کہتے ہیں نیک شگون کو۔ جی جی، شادی کی نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے اندر بدشگونی بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر اچھا شگون لیں تو پھر جائز ہے، لیکن یہ کہیں کہ یہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ بدشگونی ہے، تشاؤم ہے، جو کہ اسلام نے اس کو حرام کیا، زمانے جاہلیت کے عادات میں سے۔ چلے اس کے بعد دیکھیے آپ کہ 11ویں چیز آپ کو جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ دعا میں آپ دیکھیں گے کہ ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں جو کہ مستقبل کا معنی دیتے ہیں، اور اس کے اندر یقین پایا جاتا ہے، یقین پایا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور مثالیں آپ پیش کریں، وہ میں نے خود پیش کر دیا۔ بارک اللہ، رعاک اللہ، حفظک اللہ، رحمک اللہ، ہاں، حیاک اللہ۔ دیکھیں اب جزاک اللہ، جزا، حیا، جزا، رحمہ، سارے کے سارے فعل ماضی کے صیغے ہیں جو دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ویسے ہی شفاک اللہ۔ چلے اس کے بعد دیکھیں حل من سؤال، کیا کوئی سوال ہے؟ حل من سؤال، آپ کو پوچھنا ہے کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ حل من سؤال، یہ ایک اسلوب ہے عربی کا، یعنی اس کا مطلب ہے حل من سؤال عندک، کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے۔ حل من سؤال عندک، کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے۔ یہاں پر من زائدہ، کیا مطلب من زائدہ کا؟ من بہت سارے معنی دیتا ہے، انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ کہ من بہت سارے معنی دیتا ہے۔ جیسے من کے ایک معنی سے کے ہیں، ٹھیک، مثلا اگر میں کہوں کہ کوئی جملہ، ہاں، ذهبت من البیت الى المسجد، ذهبت من البیت الى المسجد، تو یہاں پر کیا معنی دیا بتائیے؟ من سے کے معنی میں ہے، لیکن ذهبت من البیت الى المسجد، یہ من آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا نکلنا گھر سے ہوا ہے، تو گھر اس کے اندر شامل ہے کہ نہیں ہے؟ من میں مطلب جہاں سے آپ نکلے ہیں، گھر اس میں شامل ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں تو گھر شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ خرجت من البیت، تو کیا یہ سمجھے گا کوئی کہ آپ گھر کے باہر سے نکلے؟ ہاں، تو بھی شامل ہے۔ تو خرجت من البیت، گھر اس کے اندر شامل ہے۔ تو ایسے کچھ اور معنی بھی دیتا ہے۔ تو کہیں کہیں پر من جو ہے نا زائد ہوتا ہے، کوئی معنی نہیں دیتا۔ ایسے قرآن کے اندر بھی کہیں کہیں پر اس طرح کے من جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں، جو من زائدہ ہیں، لیکن وہ زائدہ قرآن کے اندر ایکسٹرا بے معنی کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اگر زائدہ بھی ہے تو اس کا بھی کچھ مطلب ہے۔ کئی جگہ پر آپ پڑھیں گے کہ جو ہے نا یہ لفظ زائد ہے، جیسے لا کے متعلق آپ نے پڑھا لا اقسم بیوم القیامہ، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لا زائد ہے۔ لا اقسم کی کیا معنی کرتے ہیں؟ ہاں، لا اقسم بیوم القیامہ کیا معنی کیا آپ نے؟ قسم کھاتے ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، حالانکہ لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا ہوں کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر لا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زائدہ ہے، کچھ لوگوں نے زائدہ بے معنی ہے، لیکن ابن عثیمین وغیرہ نے بہت اچھی اس کی وہ کی ہے، کہتے ہیں کہ زائدہ بھی اگر ہے تو وہاں پر وہ تاکید کے لیے ہے، مطلب زائدہ کا مطلب اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا معنی نہیں کریں گے، لیکن تاکید کے لیے کہ میں ہی قسم کھاتا ہوں، یہاں پر لا اقسم۔ اور اسی طرح پچھلے ہفتے اس سے پہلے کون سی میں، ہاں کچھ معذوف ہے اس میں ہاں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ لا اقسم کو، اب لا کو جو ہے نا پہلے کی آیتوں سے جوڑتے ہیں، لا کو پہلے کی آیتوں سے جوڑتے ہیں۔ اسی طرح لفظ کلا بھی ہیں، کلا بھی کہیں کہیں پر جو ہے نا زائد ہوتا ہے، کہیں کہیں پر جو ہے نا کلمت زجر ہوتا ہے، کہیں کہیں پر کلمت توکید ہوتا ہے، تو ایسے مختلف معنی وہ دیتا ہے، لیکن جہاں پر زائدہ آپ سے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کچھ نہ کچھ ہوگا، یا تو تاکید کے لیے آئے گا، یا تو پہلے کی نفی کرتے ہوئے آگے کی کوئی بات کے اس بات کے لیے آئے گا، یا پھر توکید کے لیے آئے گا، اس طرح کئی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو حل من سؤال، اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کوئی سوال ہے، ہاں میں سے اگر ہاں، کوئی سوال، کوئی سوال۔ تو یہاں پر من کا ہم نے ترجمہ
سے نہیں کیا, ہاں کوئی کیا. لیکن دیکھیں حل من سؤال عندک کہتے ہیں, حل من زائدہ ہے, ومن شروط دخولها ومن شروط دخولها من زائدہ کب کہیں گے ہم لوگ, یا من زائدہ کو کب لائیں گے جملے کے اندر؟ تو دو شرطیں انہوں نے ذکر کی. پہلی شرط یہ ہے کہ یسبقها نفی او نہی او استفہام بحل, یہ تین چیزیں ہونا چاہیے من سے پہلے. نمبر ایک کہتے ہیں کہ نفی ہونا چاہیے, یعنی ما من شیء الا یسبح بحمدہ, ما من شیء الا یسبح بحمدہ. تو من سے پہلے ما ہے, ما ہے نہیں ہے, ہاں نفی ہے نا ما, تو وہی ہے کہ یسبقها نفی, تو یہاں پر ما زائدہ ہے. ٹھیک, اسی طرح کہتے ہیں او نہی, یا پھر نہیں ہونا چاہیے, اور استفہام بحل, جیسے یہاں پر ہے حل من سؤال عندک, لا نہیہ کی کوئی مثال, لا نہی کی کوئی مثال جی, ہاں لا تأکل من شیء, ماشاء اللہ بالکل صحیح, لا تأکل من شیء, کچھ بھی مت کھاؤ, یہ بھی بالکل صحیح مثال ہے. چلے اس کے بعد دوسری جو شرط یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان یکون مجرورها نکرہ, من کے بعد جو اس کا مجرور ہوگا وہ معرفہ نہیں ہوگا, وہ نکرہ ہوگا. دیکھیں آپ ساری مثالوں میں, ما من شیء الا یسبح, هل من سؤال عندك, یہ آپ کی مثال لا تأکل من شیء, تو اس کے بعد کا جو مجرور ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. کہ من کے بعد آنے والا معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن جب من زائدہ جس کا معنی نہیں کریں گے ہم, من سنیں من زائدہ جس من کا معنی ہم نہیں کریں گے, جیسے خرجت من البیت میں من کا ہم نے معنی کیا, لیکن من زائدہ جس کا معنی نہیں کرتے ہیں اس من کو لانا ہے اگر جملے میں, تو آپ کے لیے دو شرطیں. ایک شرط یہ بتائیے کہ من سے پہلے ما یہ اس سے نفی ہو یا نہیں ہو یا پھر حل ہو. ٹھیک ہے, اچھا نہیں, حل کی شرط لگائی, حل. اور دوسری شرط یہ رکھی کہ من کے بعد آنے والا ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ من کے بعد خرجت من البیت, البیت من کے بعد آنے والا معرفہ ہو سکتا ہے, لیکن من زائدہ جس کا معنی ہم نہیں کرتے اگر ہم وہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد نکرہ لانا پڑے گا. مجرور تو ہوگا ہی ہوگا, ہر صورت میں مجرور ہوگا, لیکن معنی نہیں کریں گے اس کا ہم. اور من کے بعد اگر من زائدہ ہے جس کا معنی ہم نہیں کر رہے ہیں وہ لانا ہو تو وہ نکرہ ہوگا, معرفہ نہیں ہوگا. ہاں حل من السوال, بارک اللہ فیک, حل من السؤال نہیں ہو سکتا, حل من السؤال نہیں ہو سکتا, حل من سؤال. ما من الشیء نہیں ہو سکتا, ما من شیء الا یسبح بحمدہ. اسی طرح آپ کی جو مثال تھی لا تأکل من الشیء نہیں ہو سکتا, لا تأکل من شیء, کچھ بھی مت کھاؤ. جی چلیں آگے پڑھیں. التمرین الثالث عشر, یہ بھی آپ لوگ میرے خیال میں پہلی ہی جلد میں آپ لوگ پڑھ چکے تھے, یہ کہ لدیہ اور عندہ کے متعلق آپ نے پڑھ لیا تھا. غرار ہی مطلب اسی کے مطابق, اسی کے جیسا. غرار اس سے پہلے کئی مرتبہ جو ہے نا پہلی اور دوسری جلد میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ غرار کا مطلب ہے اسی کے جیسا, اسی کے مطابق. کیا کہا ہاروں؟ نہیں, پہلی جلد میں ابھی بھی اگر آپ کے پاس کھول کر دیکھیں, غالباً الدرس الرابع یا خامس میں ملے گا آپ کو کہ وہاں پر لدیہ اور عندہ میں فرق بتایا گیا ہے کہ عندی لدیہ اور نہیں معاف کرنا, صحیح کہا آپ نے, وہاں پر لی اور عندی میں فرق بتایا گیا. لی اخن, عندی اخن نہیں کہہ سکتے, لی اخن کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر البتہ لدا عندہ کے معنی میں ہے, لدا عندہ کے معنی میں کہ لدیہ سؤال عندی سؤال, لدیہ سؤال عندی سؤال, لدا عندہ کے معنی. بس ایک چیز جو یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ تقلب الف یاء مع الضمیر كما تقلب الف الى وعلى فتقول لدیہ لدیک لدیہ. دیکھیں الہ ضمیر سے ملانا ہو تو کیسے بولتے ہیں؟ الہ نہیں بولتے ہیں نا, الیہ ہی بولتے ہیں.
اسی طرح علا ہے، ضمیر سے ملانا ہو تو کیا بولتے ہیں؟ علیہ بولتے ہیں. تو ایسے ہی لدا لدیہ، لدا لدیکا، بس. تو لدا عندہ کے معنی میں ہے. کیا اس کا معنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آئندہ بولے گے عندی قلم تو میرے پاس قلم ہے، لدیہ قلم بھی بول سکتے ہیں. لیکن فرق کہیں تو میں نے اس پڑھا نہیں یاد پڑتا کہ عاقل غیر عاقل کا نا. اگر میں بولوں میرے پاس قلم ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس موجود ہے، قلم رکھتا ہوں میرے پاس، لیکن لدیہ بولے تو واقعی میں میرا اب میرے ہاتھ میں میرے پاس ہے. ایسا فرق ہے؟ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ ہم عربی میں کہتے ہیں کہ عربی میں ترادف نہیں ہے، تو ضرور اس طرح کوئی باریک فرق ہوگا. فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہوگا کہ لدیہ اور عندہ میں کوئی ایسا باریک سا فرق ضرور ہوگا، کیونکہ عربی زبان میں ترادف نہیں ہے. ہم لوگ بڑی آسانی سے بول کے گزر جاتے ہیں کہ عطا کے معنی جا کے ہیں، جا کے معنی عطا کے ہیں، لیکن عطا اور جا میں ضرور کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ فروق نکالے جاتے ہیں، ورنہ عموماً لدا عندہ کے معنی میں، عندہ لدا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک، پھر جب بلاغت وغیرہ کی بات آئی جاتی ہے تو پھر وہ سارے فروق نکالے جاتے ہیں کہ کیا بسیط فرق ہے دونوں میں، لدا اور عندہ میں. چلیں جی، وَإِلَيْكَ الْأَمْثِلَةُ، دیکھیں وَإِلَيْكَ الْأَمْثِلَةُ کیا معنی؟ اور آپ کی طرف مثالیں. ہاں، مثالیں پیش خدمت ہیں. جی پڑھیے. ہاں چلیے آپ ہی پڑھیں. وجدته لدى الباب، وجدته لدى الباب. دیکھیں وجدته لدى الباب، میں اس کو دروازے کے پاس میں پایا. لدى الباب، میں اس کو دروازے کے پاس میں پایا. ماذا لديك، کیا ہے آپ کے پاس؟ جیسے قرآن میں ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، یا عندنا کتاب ينطق بالحق كل حزب بما لديهم ہاں فرحون. ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ خوش ہے. جی جی سورۃ قاف میں ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. چلیں جی، اس کے بعد ما ضد المریض، جلدی جلدی بتاتے جائیں. ما ضد المریض، ما ضد المريض ہاں الشفاء. ارے مریض، مریض کی ضد کیا ہے؟ صحیح. صحیح اور سلیم دونوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح سلیم بھی. التمرین الرابع عشر. ہاں کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا مرض ہے ایک طرف شفا ہے، ایک طرف مرض ہے ایک طرف شفا ہے، تو اب لوگ فوراً سوچتے ہوں گے اب شفا سے ہی شفیع بنانا ہوگا یا کچھ تو بنانا ہوگا، تو اس لیے دوران درس استاد بتائے ہوں گے کہ مریض اور صحیح جو صحت مند ہے، یعنی وہاں پر حالانکہ دیکھیے مرض کی ضد کیا ہے؟ شفا ہے، شفا ہے نا. صحت مرض صحت بھی، اور اکثر شفا استعمال ہوتی ہے، شفا اللہ. تو وہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک آپ سے سوال کر لیا گیا کہ آپ مریض کی ضد صحیح ہے نہ کہ کوئی شفیع بھائی ہے. چلیں پھر التمرین الخامس عشر شیخ عبید پڑھیں گے. ہاتا ماضی الافعال، اس میں منقوص ہے دیکھیے اسی لیے اس کا فتحہ ظاہر ہے. اس میں منقوص ہے ماضی اسی لیے اس کا فتحہ ظاہر ہے. ہاتی ماضی الافعال الآتیہ، بس علامت مضارع کو نکال دیجیے. علامت مضارع کو نکالنے کے لیے بولا. ہاں چلے خواتین آپ شروع کریں. ہاں چلے یحمل حمل یطلع طلع، چلے بس ہے. اس کا بتا دیں یغرب، یغرب غرب، یغرب غرب. اچھا یقرب، ہاں حالانکہ یقرب ہونا چاہیے، یقرب بھی، ویسے قرب یقرب بھی ہے
اور قریبا یقربو بھی ہے، باب سمیع سے بھی آتا ہے یہ، اور باب کروما سے بھی آتا ہے، قربا یقربو قریب، یا قریبا یقربو بھی آتا ہے باب سمیع سے۔ اس کے بعد ینطقو، ہاں ینطقو نطق، چلیں التمرین السادس عشر، جلدی سے، ہاں کیا؟ حرم حرام، صحیح ہے، سکرن، جی سکارا ہے وہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، سکران، سکران ہے، یا پھر سکرانۃ، ملک اور معان معنی، چلیں حرم سکران، 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 انت سکران، اسے بولتے ہیں نشے میں ہے تم، ہوش میں نہیں ہے، سکران، جی فعلان، سکارا اس کی جمع ہے، ویسے اور بھی واحد ہیں اس کے، لیکن یہ آسان ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے، سکران کے واحد اور بھی ہیں لیکن اس کو یاد رکھ لیجیے، سکران کو کافی ہے۔ جو اصل کلمہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سکر، ہاں عقل کا فوت ہو جانا، ہاں سکا، عقل کا فوت ہو جانا، جمع الاسماء الآتیہ، جی عام، ہاں صحیح، طفل چھوڑیے، ابھی آپ طفل مکتب نہیں ہیں، جی ہاں اسی لیے اس کا پوچھا میں نے، اصحاء، اصحاء، صحیح، اصحاء، جی ہاں جی، اچھا اس کے بعد حزب، امام، ائمۃ، چلیں جی، ہاں بالکل ہے، تا مربوطہ کے ساتھ، تا مربوطہ ڈال دیں آخر میں، تا ڈال دیں دو نقطے، ہاں ائمۃ، 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 صحیح، اصحاء، اصحاء، صحیح، اصحاء، ہاں اوپر ہی لکھتے ہیں، اوپر ہی لکھتے ہیں، حمزہ اوپر ہی لکھتے ہیں، واو پر یا پر ہمیشہ اوپر ہی لکھتے ہیں حمزہ، جی چلیں جلدی سے، دخلت علی المدیری، اب یہ جملہ استعمال ہوا تھا، اب کیا کرے گا کوئی نیا بیچارہ عربی سیکھا ہوا ہے، دخلت علی المدیری، مدیر کے اوپر داخل ہوا، ایسے ترجمہ کرے گا تو وہی سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ ایسے نئے ہیں، ایسا ترجمہ اس کا مطلب ہے دخلت مکتب المدیری وہو فیہ، یہ مطلب ہے دخلت علی المدیری کا۔ اقام الصلاة، اقامہ کا مضارع یقیم، چلیں ان کو نہیں پتا تھا بیچارے کتاب والے کو، جو ہے نا آپ لوگوں نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اقام یقیم، المضارع یقیم، اور امر کیا ہے اس کا؟ اقیم الصلاة لدلوک الشمس، چلیں جی، اس کے بعد ما الفرق بین العبد والعبید، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، تصغیر ہے، ہاں عبید فاعل کے وزن پر تصغیر ہے، چلیں وصلت المدینہ، یہاں بھی وصلت اصل میں کیا ہے وہ؟ وصلت الی المدینہ ہے، وصلت المدینہ ای وصلت الی المدینہ، چلیں اس کے بعد ہاں یجمع معنی علی معانی، معنی کی جمع ہے معانی، کہے گا ہا کا، کیا مطلب ہا کا؟ یہ لے، یہ مطلب ہا کا امثلۃ اخرى، یہ لے کچھ اور مثالیں، ہاں نہیں، ہا کا جو ہے نا آپ کے لیے، ہاں آپ کے لیے مثالیں ہیں، ہاں تقریباً ایسے ہی ہے، لیکن دیکھیں اصل میں ہا جو ہے، ہا یہ لیے تنبیہ ہوتا ہے، ہا چاہے وہ ہادہ میں ہو، ہادہ میں ہا اصل ہے، دا اصل نہیں ہے، ہادہ میں ہا ہی اصل ہے، ہا
वो दा और तानी लाई ये सब जो है ना वो अफराद में फ़र्क करने के, अदद में फ़र्क करने के लिए, वरना हा तंबीह के लिए, हा का ये समझ रहे हैं, हा का मतलब तंबीह के लिए, आपको तंबीह हा बोलेंगे तो क्या हो गया, तो ये है अमसिलतन उखरा लिमिथल हादल जमई। चले जारियतुन, जारियतुन उसका मुज़क्कर बताएं मुझे असल में, जारियुन, जारियुन बोल सकते हैं, बोले जारियुन बोल सकते हैं, जारियुन बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, जारियुन बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, क्यों जारियुन क्यों नहीं बोल सकते? मुशक्क़त है उसके अंदर, कहाँ मुशक्क़त? जारी, इतनी आसानी से बोल दिया हमने जी, अरबों की मुशक्क़त है, क्या फ़ायदा है उसमें? जारियुन क्यों नहीं बोल सकते? ख़वातीन इस्लाम कहाँ हैं आप लोग? जारियुन क्यों नहीं बोल सकते? क्यों क्यों क्यों? बारकल्लाहु फीक, वो इसमें मनक़ूस हैं। इसमें मनक़ूस का इराब हम लोगों ने पढ़ लिया इससे पहले, जो कि आपकी किताबों में एक नहीं कई मरतबा लिखा हुआ है वो कायदा आपके नोटबुक में, कि इसमें मनक़ूस, इसमें मनक़ूस मरफू की उसकी दो हालतें हैं। इसमें मनक़ूस अगर मरफू है तो उसकी दो हालतें, अगर मारिफा हो तो उसका बम्मा मुक़द्दर हो जाएगा, अगर नकीरा हो तो या महज़ूफ़ हो जाएगा। तो जारिन बोलेंगे, जारियुन कभी नहीं बोलेंगे, या तो जारी यानी अल जारी या फिर जारिन, अल जारी जारिन, ठीक। तो इसमें मनक़ूस अगर मरफू है तो उसकी दो हालत हैं, अगर मारिफा है तो दम्मा मुक़द्दर होगा, अगर नकीरा है तो या को हज़फ कर दिया जाएगा और आखिरी हर्फ को तनवीन दे दी जाएगी। मरफू की दो हालत हैं, जैसे अल जारी जारिन। इसी तरह मजरूर में भी ऐसे ही है, मजरूर में भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर इसमें मनक़ूस मजरूर हैं तो दो हालत हैं, मारिफा हो तो कसरा मुक़द्दर और अगर नकिरा हो तो तनवीन के साथ होगा, यानी कसरतान के साथ। जैसे आप ये समझिए कि जारी अल जारी या फिर कादी, रअयतु इलल कादी ये होना चाहिए, लेकिन रअयतु इलल कादी, अल कादी मारिफा है, अगर नकीरा बनाए तो रअयतु इला कादिन, जाअल कादी, कादी यूं नहीं बोलेंगे, जाअ कादिन, जाअ कादिन, वाज़ेह है। मरफू हालत में देखिए अक़ीदा वास्तिया हमें पढ़ना था, अगर इसमें मनक़ूस, इसमें मनक़ूस, मनक़ूस इसकी दो हालतें मैंने बताई। अगर मरफू हो तो पहली हालत मरफूम लिखते हैं, अगर इसमें मनक़ूस मरफू है तो इसमें दो चीज़ें, पहली चीज़ अगर मारिफा हो तो क्या करेंगे, और दूसरा नकीरा हो तो क्या करेंगे। इसमें मनक़ूस मरफू अगर मारिफा हो तो क्या करेंगे, अगर नकीरा हो तो क्या करेंगे। तो देखिए मारिफा की हालत बता रहा हूं मैं आपको मिसाल देकर, जाअल कादी, दम्मा मुक़द्दर है, मरफू है, फाइल मरफू होता है, दम्मा मुक़द्दर है, ठीक। जाअ कादी, देखें जाअ कादी मिसाल उसकी नकिरा की, ठीक है, वाज़ेह है। या को हमने हज़फ कर दिया और हमें तनवीन दे दी। अच्छा अगर मजरूर है तो देखिए क्या करेंगे, मजरूर में भी क्या करेंगे, अगर मारिफा हो तो कसरा मुक़द्दर होगा, ठीक, और इसी तरह यहाँ बिल्कुल ऐसे होगा, जा काद, जाअल कादी, अफ़वन यहाँ मजरूर की मिसाल है ना, रअयतु इलल कादी, रअयतु इलल कादी, और इसी तरह रअयतु इला कादिन, रअयतु इला कादिन। तो मरफू और मजरूर में दो बातें हैं, इसमें मनक़ूस अगर मरफू होगा या मजरूर होगा, मारिफा की सूरत में मुक़द्दर होगा एराब उसका, दम्मा भी मुक़द्दर होगा और कसरा भी मुक़द्दर होगा, और नकिरा की सूरत में दोनों के दोनों मजरूर होंगे और उनका या हज़फ कर दिया जाएगा, ठीक।
منصوب میں دیکھیے اگر اس میں منقوص منصوب ہوتا ہے، منصوب اگر ہوتا ہے تو اس میں کیسے کرتے ہیں دیکھیے، اس میں فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے رأیت القاضیہ، فتحہ ظاہر ہو گیا رأیت القاضیہ، اور اگر نکرہ ہو معرفہ، معرفہ اگر نکرہ ہو تو دیکھیے رأیت جی قاضیا، رأیت قاضیا، فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا شروع ہی میں کہ اس میں منقوص، تو یہاں پر آپ مجھے بتائیں ابھی جلدی سے کہ کہاں پر یہ جاریتن جوارن انہوں نے کہہ دیا، میں نے کہا جاریتن کا مذکر بنایا تو کہا آپ نے جاریون، جاریتن کا مذکر جاریون ہے، کیا ہے جارن ہے، ماشیتن کا مذکر بنائیں ماشن، اس کی جمع ہے مواشن، داعیتن کا مذکر بنائیں داعن، اسی لیے آپ دیکھیں گے داعن لکھا ہوتا ہے جہاں بھی دعوت کرنے والے کو لکھتے ہیں داعن، اور اسی طرح نادین، نادین دیکھیے نادین کا مؤنث بنائیے نادیتن، اچھا نام ہے دیکھیں نادیہ، ہاں لیلۃ لیال، کیا کہا آپ نے؟ ہاں جمع ہے، جمع بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پر التمرین الثانی والعشرین میں آپ لوگوں کو اسماء منقوصہ کی جمع سکھا رہے ہیں بس، لیکن میں نے مفرد بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ مفرد مذکر کیسے ہوتا ہے وہ ڈالا آپ کے ذہن میں، تاکہ وہ اسماء منقوصہ کے جو قواعد ہم نے پڑھے تھے وہ تازہ ہو جائیں۔ جاریتن جوارن مؤنث ہے، یہاں پر جاریتن جوارن مؤنث ہے سارے کے سارے، ماشیتن مواشن ہاں مؤنث ہیں، داعیتن، داعیتن ہمارے پاس مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا داعیہ، مبالغے کے لیے بھی لفظ داعیہ استعمال کیا جاتا ہے، داعیتن مؤنث کے لیے بھی داعی کا مؤنث داعیتن بھی ہے، لیکن ایک داعیہ مبالغے کا بھی صیغہ ہے، بہت بڑا جو داعی ہوتا ہے اس کو داعیہ کہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھ جانا کہ جو ہے نا کوئی شیخ عبد الرحمن داعیہ آ گئے ہیں خطر تو جو ہے نا شاید عبد الرحمن بیگم ہے، یہ نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے، وہ داعیہ مبالغے کا بھی ایک صیغہ ہے۔ جی ہاں جی، لیلۃ اس میں منقوص نہیں ہے لیکن اس کی جمع لیالین آتی ہے، اس کی جمع لیالین ہے۔ چلیے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، هذه الاسماء على وزن مفاعل غير انها تنون في الرفع والجر وتجر بالفتحة المقدرة، یہ قاعدہ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا وہی ہے وہ۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں للواو معان كثيرة، جی تأتي الواو لمعان كثيرة، اعرف للواو معانی كثيرة، تو لفظ معان کا اعراب غور کریں آپ کہ للواو معان كثيرة، اب جلدی سے مجھے بتائیں یہاں پر معان کا اعراب کیا ہے، جلدی سے بتائیں۔ ہاں ترکیب اعراب اسی کو بولتے ہیں، اعراب مرفوع ہے، بارک اللہ، لیکن یہ ہے کیا بتائیں مجھے، کیوں مرفوع ہے؟ نہیں، مرفوع کیوں ہے؟ للواو معان کثیرۃ، آپ نے کہا کہ معان مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، بارک اللہ فیک، مبتدا مؤخر ہے۔ تأتی الواو لمعان کثیرۃ، یہاں مجرور کی مثال دیکھیں، دونوں جگہ پر ضمہ مقدر، وہاں اوپر ضمہ مقدر نیچے کسرہ مقدر، لمعان کثیرۃ۔ اس کے بعد دیکھیں اعرف للواو معانی کثیرۃ، بتائیں جلدی سے، منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول بھی ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے۔ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے۔